اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص یعنی جان کے بدلے جان والے قانون میں زندگی ہے، تاکہ تم خون ریزی سے بچتے رہو۔ تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو، تو مناسب وصیت کر جائے۔ اپنے ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ داروں کے لیے یہ پرہیزگاروں کے ذمہ حق ہے، یعنی لازم ہے۔ جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں رد و بدل کرے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو رد و بدل کریں گے۔ بے شک خدا خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب جو شخص کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی حق تلفی یا گناہ کا خوف محسوس کرے اور ان ورثاء کے درمیان اصلاح یعنی سمجھوتا کرا دے تو اس پر رد و بدل کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، روزہ اس طرح تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اتنے ہی دن اور دنوں میں پورے کرے، اور جو اپنی پوری طاقت صرف کر کے بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں تو وہ فی روزہ ایک مسکین کی خوراک فدیہ ادا کریں، اور جو اپنی مرضی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم فدیہ دینے کے بجائے روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم علم اور واقفیت رکھتے ہو۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں امتیاز کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ جو اس مہینہ میں وطن میں حاضر ہو، یعنی یا جو اسے پائے تو وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے کسی اور وقت میں رکھے۔ اللہ تمہاری آسانی اور آسائش چاہتا ہے، تمہاری تنگی اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد مکمل کرو، اور اس احسان پر کہ اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تم اس کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار کرو، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں، میں یقیناً قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا اور پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یعنی یقین رکھیں، تاکہ وہ نیک راستہ پر آ جائیں۔ اے مسلمانوں، روزوں کی رات تمہارے لیے اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ خدا جانتا ہے کہ تم اپنی ذات سے خیانت کرتے رہے ہو، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ بس اب تم ان سے روزوں کی راتوں میں مباشرت کرو، اور جو کچھ اولاد خدا نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے اسے طلب کرو، اور رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید ڈورا یعنی رات کی سیاہی ڈوری سے الگ ہو کر ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزہ کو پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف یعنی قیام کیے ہوئے ہو تو رات کو بھی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح خدا اپنی آیتوں یعنی احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقہ سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی رشوت کے طور پر وہ مال اس غرض سے حکام تک پہنچاؤ تاکہ گناہ کے طور پر لوگوں کا کچھ مال تم بھی خرد برد کر جاؤ، در حالانکہ تم جانتے ہو۔